जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। 3-4 मौज़ूआत के बारे में आपसे बात करनी है। आज के दिन का जो सबसे बड़ा वाक़या होगा, जो सबसे बड़ी तब्दीली आएगी, वो मरीम नवाज़ की वापसी के हवाले से है। वो काफ़ी अरसे के बाद वापस आ रही हैं और अहलियान लाहौर सुना है कि बड़ी शिद्दत से उनके इस्तकबाल के मुंतज़िर हैं, और जब आप किसी का शिद्दत से इस्तकबाल करना चाहें तो अमूमन उसके आने में ताख़ीर होती है। यही कुछ मरीम नवाज़ के साथ हुआ। उनकी फ़्लाइट जो है वो कुछ ताख़ीर का शिकार हो गई। वैसे तो उनकी फ़्लाइट 12 बजे चलनी थी और यहाँ तकरीबन 3 सवा 3 बजे पहुँचनी थी, लेकिन एक अजीब व गरीब वाक़या हुआ कि उस फ़्लाइट के अंदर एक मुसाफिर को दिल की कोई तकलीफ़ हो गई, और वो जो है जहाज़ के अंदर एक एमरजेंसी की कैफियत हो गई, और उसकी वजह से फ़्लाइट ताख़ीर का कुछ शिकार हो गई है। तो इसलिए हो सकता है कि मरीम नवाज़ 3 बजे नहीं, लेकिन 4 सवा 4 बजे तक पहुँचे। एयरपोर्ट से बाहर आते 5 बज जाएंगे। अंधेरा लाहौर की सड़कों पर हो चुका होगा, सर्दी गालिब आ चुकी होगी, धुंध और फॉग का पहले ही ये आलम है। इस आलम में देखना ये होगा, और इसके ऊपर शाम के सारे टॉक शोज़ में यही बात होगी कि मरीम नवाज़ के इस्तकबाल को कितने लोग आए हैं। क्या लोग मरीम नवाज़ से तब्दीली की ख्वाहिश रखते हैं, या लोग महंगाई की इस शिद्दत की वजह से मरीम नवाज़ से, जो कि उनकी महबूब लीडर हैं, उनसे बदगुमान हो चुके हैं। ये नज़ारा हमने देखना है। मरीम नवाज़ के आने के बाद उनकी ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। पूरी पार्टी को रीऑर्गेनाइज़ करना और उसकी नई शक्ल निकालना, और इस महंगाई वाले बयानिए से जान छुड़ाना बहुत मुश्किल काम होगा, लेकिन वो सारी बातें बाद की हैं। मरीम नवाज़ आज जब आती हैं तो उनका इस्तकबाल कैसे होगा, और क्या ये इस्तकबाल इतना फ़कीदुल मिसाल होगा कि इमरान खान की कांपे टांगना शुरू हो जाएंगी, या फिर ये एक रवायती सा 2-3 हज़ार लोगों का इस्तकबाल होगा, जिसमें अवाम का जोशो खरोश नहीं होगा। ज़बरदस्ती MNA MPA बंदों को इकट्ठा करके लाए होंगे। पार्टी की क़यादत जो आजकल शहबाज शरीफ के पास है, उनके जो मरासिम हैं, वो मरीम नवाज़ के साथ हमने बहुत दफ़ा सुना कि कुछ इख्तलाफात भी चल रहे हैं। ऊपर कभी सतह ज़मीन पर नहीं आते, लेकिन इख्तलाफात बैनुल सतूर ज़रूर नज़र आते हैं। तो क्या, जबकि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं और बाकी बड़े अहम वज़रा लाहौर से हैं, साद रफ़ीक साहब लाहौर से हैं, हयात सादिक हैं, क्या वो सारे पूरी तवानाई और जोश के साथ मरीम नवाज़ का इस्तकबाल करने के लिए जाते हैं, अपने वोटरों सपोर्टरों को मोबिलाइज़ करते हैं, या फिर खामोशी इख्तियार करते हैं? मरीम नवाज़ बेतहाशा दफ़ा जो है वो जो है तनहा भी रह गई, लेकिन उनके अंदर ये हौसला है कि वो अकेले ही एक बड़ी कैंपेन चला सकती हैं। उनका बहरहाल एक करिश्मा है, और करिश्मा ये नवाज शरीफ का अता किया हुआ है। अभी तो वो बहुत मतलब उनकी हैसियत हो गई सियासी तौर पर भी, लेकिन अगर आपको याद होगा कि जिस ज़माने में जो है वो मामलात हो रहे थे कि नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स कम हो रहे थे, उस ज़माने में सोशल मीडिया का भी क्लाउड नहीं था, मीडिया के ऊपर भी पाबंदियां थी, तब अकेली मरीम नवाज़ अपने वालिद के लिए ट्विटर पर चीखती धाड़ती नज़र आती थी, और वो जो लोग इनसे वजारतें लेते रहे, नवाज शरीफ की तस्वीर लगाकर इलेक्शन जीतते रहे, वो सारे खामोश हो चुके थे। ये बिल्कुल हक़ाइक़ हैं, सच्चाइयाँ हैं इस मुल्क की सियासत की, PMLN की सियासत की, और वो सारे लोग उस वक्त खामोश थे, और मरीम नवाज़ बस एक चीज़ती थी। एक सवाल मैंने PMLN के बड़े सीनियर रुकन से पूछा। उनसे मैंने कहा कि मरीम नवाज़ को अगर वज़ारत उज़्मा ऑफ़र की जाए और एक तरफ नवाज शरीफ की सेहत का मामला हो, तो दोनों में से किसी एक चीज़ को चूज़ करना हो, हालांकि ये बड़ा अनफेयर बात है, लेकिन दोनों में से किसी एक चीज़ को चूज़ करना पड़े, तो उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ से मरीम नवाज़ इतनी ज़्यादा मोहब्बत करती हैं कि वो 1000 दफ़ा वज़ारत उज़्मा को ठुकरा सकती हैं अपने बाप की मोहब्बत की खातिर। ये
نواز شریف بھی مریم نواز سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں۔ عمران خان نے جو غلیظ کیمپین چلائی خواتین سیاستدانوں کے حوالے سے وہ اپنی جگہ، لیکن نواز شریف مریم نواز کا، اور یہ آج سے نہیں ہے کہ وہ سیاسی لیڈر بن گئی ہیں، وہ بچپن سے اور جوانی سے اتنا احترام کرتے ہیں کہ جب بھی مریم نواز کمرے میں داخل ہوتی ہیں نواز شریف اپنی نشست سے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور یہ بیسیکلی بیٹی کا احترام، خاتون کا احترام، اور پھر شاید نواز شریف نے دیکھ لیا ہوگا کہ بیٹے تو میرے کاروبار میں لگے ہیں، جو میرا سیاسی ورثہ ہے اس کو تو نہ شہباز شریف نے سنبھالنا ہے، نہ سلمان شہباز نے سنبھالنا ہے، نہ حمزہ شہباز میں وہ ابیلٹی نظر آتی ہے، تو اس بیٹی کے اندر وہ ابیلٹی نظر آتی ہے۔ لیکن اس سے قطع نظر کہ مریم نواز کا سیاست میں کیا مقام ہے، مریم نواز کا نواز شریف کے دل میں بہت بڑا مقام ہے، اور وہ ہمیشہ سے ہمیں نظر آیا۔ کم ہی ایسا ہوتا ہے گھروں میں کہ بیٹی کمرے میں داخل ہو اور باپ اس کے احترام میں وہاں کھڑا ہو جائے، تو یہ ان کے خاندان کی روایت ہے۔ کچھ اور خبریں جو ہیں وہ جناب یہ ہیں کہ کیپٹن صفدر صاحب خان صاحب پہ بڑا گرجے برسے ہیں۔ کیپٹن صفدر صاحب بعض اوقات مذہبی معاملات میں کافی شدت اختیار کر دیتے ہیں، جو کہ ایک خاص طبقے کو تو شاید متاثر کرتی ہے، لیکن وہ کوئی ملک کی سیاست میں اچھا رجحان نہیں ہے۔ لیکن عمران خان صاحب کے حوالے سے انہوں نے کل جو باتیں کی وہ میں بولنا تو نہیں چاہیے، لیکن ان کے اپنے جملے ہیں تو اس میں کوئی حرج ہی نہیں ہے، سمجھے اس میں انورٹڈ کامرز لگے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ پہلا مرید ہے جو گھر گیا اور پیرنی کو ہی لوٹا، اور پھر انہوں نے کچھ اس طرح کی بات کی کہ عمران خان صاحب ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو ان سے کوئی 6 کلمے تو سنیں۔ اچھا، یہ بڑی عجیب سی بات ہے، لیکن سچی بات ہے کہ عمران خان صاحب کا کوئی خاص علم نہیں ہے مذہب کا۔ انہوں نے مذہب کو سلوگن کے طور پر، سیاسی ہتھیار کے طور پر زیادہ استعمال کی۔ بعض دفعہ ہم نے دیکھا کہ مثلا انہیں روز قیامت لفظ نہیں کہنا آ رہا، اور کلمہ طیبہ درست الفاظ میں نہیں کہنا آ رہا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ درست مخرج اور تلفظ کے ساتھ ادا نہیں کر سکتے۔ اور جیسے کسی پی ٹی آئی والے نے ہمیں بتایا کہ خان صاحب ایاک نعبد و ایاک نستعین بہت دفعہ کہتے ہیں، لیکن اس سے آگے کیا ہے وہ خان صاحب کو نہ پتہ ہے، نہ انہوں نے کبھی جاننے کی کوشش کی ہے۔ تو خان صاحب کا مذہبی علم جو ہے، ہمیں کسی شخص کے مذہبی علم پر بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن وہ جب ایک پولیٹیکل سلوگن بن جائے گا اور اس کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں کو برین واش کیا جائے گا تو پھر اس پر بات ضرور ہوگی۔ تو خان صاحب نے بہت زیادہ ڈیپ سٹڈی نہیں کی، اور لیکن انہیں اس کو پولیٹیکل سلوگن بنانا آتا ہے۔ تو کیپٹن صفدر نے جو باتیں اس میں سے کافی سچ ہے، لیکن جس لہجے میں کہیں اس سے بہرحال اختلاف ہو سکتا ہے۔ ایک اور خبر یہ ہے کہ جناب شیخ رشید صاحب کی وہ لال حویلی جو شاید 3 مرلے کی حویلی ہے، لیکن راولپنڈی کے ایک ایسے سینٹرل ایریے میں ہے جہاں موٹر سائیکل تو کیا پیدل چلنا بھی دشوار ہوتا ہے۔ وہ اتنا گنجان ایریا ہے، اور وہ راجہ بازار اردو بازار کے درمیان کا علاقہ ہے، اور بہت گنجان ہے۔ یعنی اگر اس حویلی کو بیچا جائے تو اس سے کئی کروڑ روپے حاصل ہوں گے۔ مجھے پراپرٹی کی قیمتوں کا کچھ اندازہ نہیں ہے، لیکن مسئلہ قیمت کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اس حویلی کی خرید و فروخت کے حوالے سے اکثر یہ بات ہوتی رہی کہ میڈیا میں کہ اس پہ غلط قبضہ کیا ہوا ہے، یہ کسی ہندو خاتون کی وہ حویلی تھی، اور شیخ رشید کا اصل میں وہ انتخابی نشان ہے، کیونکہ وہ اسی حلقے سے یہ الیکشن لڑتے ہیں اور کبھی جیتتے ہیں کبھی جتوا دیے جاتے ہیں۔ تو اب اس حویلی کے حوالے سے مقدمات بھی درج ہیں اور شیخ رشید اس کا دفاع بھی کر رہے ہیں۔ اہم بات یہ نہیں ہے کہ اس کی قیمت کیا ہے اور مقدمہ درج ہو گیا اور یہ ہے، اہم بات یہ ہے کہ اب پی ٹی آئی والے سارے کے سارے زیر عتاب آنے والے ہیں۔ فواد چودھری، شہباز گل، اعظم سواتی کے بعد اب آپ دیکھیے کہ شیخ رشید صاحب کا معاملہ بھی کھل کے آ گیا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ اس حویلی کی ملکیت سے بات کے بارے میں بات ہو۔
اہم بات یہ ہے کہ یہ بات اب ہونا شروع ہو گئی ہے، مقدمات کی پیروی سماعتیں شروع ہو گئی ہیں، پہلے اس پہ کوئی سنوائی نہیں ہو رہی تھی۔ آخر میں بات کر لیتے ہیں آصف زرداری کے اوپر نے جو الزام لگایا عمران خان نے کہ انہوں نے مجھے قتل کرنے کی سازش کی، تو اللہ تعالیٰ عمران خان صاحب کو محفوظ رکھے، ہم کسی سانحے کے متحمل نہیں ہو سکتے، لیکن خان صاحب جو ہے نا وہ اب تک ہر ایک پہ الزام لگا چکے ہیں۔ وہ جو ہے امریکہ سے انہوں نے سٹارٹ کیا، پھر ڈونلڈ ٹرمپ پر آ گئے، پھر اس کے بعد نواز شریف، زرداری، محسن نقوی، جس کا اوپر دل چاہتا ہے وہ یہ قتل کے الزامات لگا دیتے ہیں۔ اب اس پہ ہونا کیا چاہیے؟ مثلا دنیا میں تو یہی ہوتا ہے نا کہ اگر آپ کسی پہ قتل کا الزام لگائیں یا خدشے کا اظہار کریں تو آپ پولیس کے پاس جائیں، عدالتوں کے پاس جائیں، اور عمران خان عدالتوں میں عمران خان کے چاہنے والے لوگ بہت بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ عدالتوں میں جا کر بات کریں اور ان کے ساتھ جو ہے ان کو کارروائی کریں کہ بھئی میرے قتل کا منصوبہ بنایا۔ لیکن چونکہ ہر ہفتے عمران خان کا مبینہ قاتل بدل رہا ہے تو عدالتیں بھی اس معاملے کو سنجیدگی سے نہیں لیں گی۔ میرے خیال میں خان صاحب کو اس انتشار والی سیاست سے بچنا چاہیے، کیونکہ اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ کیونکہ دیکھیے خان صاحب ایک سیاسی لیڈر ہیں، ہر چوتھے دن اپنا مبینہ قاتل بدل دیتے ہیں، تو وہ جو ہے اس سے لوگوں کے جذبات برانگیختہ ہوتے ہیں، ملک میں بد امنی پیدا ہوتی ہے، لوگوں کا اعتماد ریاست سے، حکومت سے اٹھ جاتا ہے، اور ذرا سی کوئی معاشی ترقی ہونے لگتی ہے تو اس کے اندر پھر رکھنے پیدا ہو جاتے ہیں۔ خیر اسحاق ڈار بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، تو وہ انشاءاللہ لگتا ہے کہ پیٹرول کی قیمت ایسے مقام پر لے جائیں گے کہ ہمیں پیٹرول لیٹروں کے حساب سے نہیں بلکہ ڈراپر میں ملا کرے گا۔ جو آگے خبریں آ رہی ہیں معیشت کے حوالے سے یا پرائسز کے حوالے سے وہ خطرناک ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اتنی خطرناک پرائس ہائیک سے محفوظ رکھے۔ اور بڑی خبر یہی ہے مریم نواز آ رہی ہیں، ان کی فلائٹ میں کچھ تاخیر ہے لیکن وہ آج آ جائیں گی۔ پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔